بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پاکستان میں بسنے والے ہر پاکستانی کو اور بیرون ممالک بسنے والے ہر پاکستانی اور ہر عاشق رسول کو میری جانب سے کیسر اعجاز چٹھا سیکرٹری جنرل پاکستان یوتھ اسمبلی کی جانب سے بہت بہت سلام اور بعد السلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ سننے والے اور دیکھنے والے جہاں جہاں سے بھی سن رہے ہیں، جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور محمد و آل محمد کے صدقے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چند باتیں کافی دنوں سے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مصروفیت اور وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں اپنا میسج نہیں دے سکا۔ اس پر میں معذرت خواہ بھی ہوں آپ سب دوستوں سے بھی اور ان سے بھی کہ جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جن مالکوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کا کام بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ بات کروں گا تحفظ ختم نبوت کی، اور تحفظ ختم نبوت کی کی آواز بلند کرنے والے اس مرد مجاہد اور مرد کلندر کی، جو آج فیض آباد میں لاہور سے چل کے فیض آباد ویل چیئر میں پہنچا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بابا قبلہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو، کہ جنہوں نے آج پاکستان میں نوجوانوں میں، پاکستان میں بسنے والے عاشق رسول کے سینوں میں وہ شمع جلا دی ہے، جو شمع پاکستان کی کامیابی، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی استقامت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک قانون میں، ایک آئین میں ایک شق کو بدلا گیا جس میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی، اور بدلنے والوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بھولی بھالی قوم، اس کو شاید پتہ بھی نہ چلے اور ہم اپنا کام کر جائیں گے، لیکن سلام پھر میں دوں گا قبلہ خادم حسین رضوی کو کہ جنہوں نے اس پر آواز بلند کی، لبیک یا رسول اللہ والوں نے اس پر آواز بلند کی، اور پاکستان میں بسنے والے ہر ذی شعور انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ زاہد حامد کون سی گھٹیا اور گھنونی حرکت کرنے جا رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ اور عالم اسلام کے ساتھ، اور اس کے پیچھے کیا فیکٹس تھے، اس کے پیچھے کیا عناصر تھے۔ جو قادیانی نواز گورنمنٹ اس وقت پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ساری چیزیں جو تھیں وہ سب کچھ سب کے سامنے تھا، اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب پتہ چلا کہ فیکٹس کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، تو پھر انہوں نے ودن ڈیز کے بعد بولا کہ جی کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تو آج لبیک یا رسول اللہ والے فیض آباد میں بیٹھ کر جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ زاہد احمد کو برطرف کیا جائے، اور رانا ثناء اللہ جو آج اپنے ساتھ اپنے حفاظتی دستے میں، حفاظتی جو اسکواڈ لے کے گھومتا ہے، اس نے نہ غیر مسلم ایلیٹ کے کمانڈوز کو شامل کر لیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شاید پھر کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے اور پھر ممتاز قادری جیسا ہی کوئی جوان آئے اور 27 گولیاں اس کے سینے میں داغ دے، تو موت سے ڈرنے والے نے اپنے اسکواڈ میں اقلیتی کمانڈوز کو شامل کر لیا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا مالک ابابیلوں سے کام لینا جانتا ہے۔ میرے مالک کے کتے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے آقا کی ناموس پر بکواس کرے گا، زبان کھولے گا، تو وہ کتے جو بندھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی رسی توڑوا کر اور اپنی زنجیر تڑوا کر حملہ کرنے کی اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بات کروں گا کہ ہم جیسے بھی ہیں، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم بہت گرے ہوئے مسلمان ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، مگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر غداری بالکل نہیں کر سکتے۔ حضور کی عزت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، میں سمجھتا ہوں کہ ہم خواب میں کیا نیند میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ان کے اوپر کہیں پہ جا کے ہم نرمی اختیار کریں گے۔ میرا میسج خاص طور پہ ان کے لیے ہے جو آج اپنے گھروں میں بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس مرد کلندر خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، جو اپنے سٹیٹس کی بھرمار مار رہے ہیں ٹویٹرز پہ اور فیس بک پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ راستوں میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کے راستے میں آسانی پیدا کرو. تو یہ کون سا اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ راستہ بند کر کے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے, لوگوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں, لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فتح مکہ کے موقع پہ چیکنگ پوائنٹ بنایا تھا, تو وہ چیکنگ پوائنٹ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ دیکھیں تو صحیح کون سے مسلمان ہیں اور کون سے نہیں. تو یہ بھی چیکنگ پوائنٹ ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس کس کے دل میں کس کس کے لیے محبت ہے, کس کس کے دل میں کس کس کے لیے ہمدردی ہے. تم لوگ اسلام آباد میں 126 دن, تم اسلام آباد میں بات کروں گا جن کی ان کو پتہ چل جائے گا, تم لوگ اسلام آباد میں 126 دن دھرنا دیکھیں, پاکستان کی بیٹیوں کو نچواؤ, پاکستان کی عزتوں کو نچواؤ اور اسلام آباد کے روڈوں پہ نچواؤ, تو تب نہ روڈوں کو شرم آئے اور نہ عزتوں کو شرم آئے. تم لوگ 126 دن وہاں پہ بیٹھ کے صبح و شام حیات ماحول میں تبدیلی کی بات کرو, تب تمہیں شرم نہ آئے. تم لوگ اسلام آباد کے کیپٹل میں بیٹھ کے ڈیمانڈ کرو 4 حلقوں کی, تو تمہیں شرم نہ آئے. اب جب مصطفیٰ کے ناموس کی بات آتی ہے تو تم لوگوں کو اب حوالے نظر آ جاتے ہیں, تم لوگوں کو دلائل نظر آ جاتے ہیں. ناموس رسالت کی بات کرتے ہوئے تمہارے منہ بند ہو جاتے ہیں, ناموس رسالت پر بات کرتے ہوئے تمہیں سانپ سونگھ جاتا ہے, اور گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی مولویوں نے سیاست کا ڈھونگ مچایا ہوا. بھائی تم لوگ سیاست کے لیے نکلو, پناما پہ تم نے سیاست کی, حلقوں پہ تم نے سیاست کی, مجھے کیوں نکالا پہ تم نے سیاست کی. کسی نے مذہب کے نام پہ سیاست کی, کسی نے قوم کے نام پہ سیاست کی, کسی نے زبان کے نام پہ سیاست کی, کسی نے دھاندلی پہ سیاست کی, کسی نے 4 حلقوں پہ سیاست کی, کسی نے کرپشن کے موضوع پہ سیاست کی, کسی نے پناما کے موضوع پہ سیاست کی. تو تم آ جاؤ, تم سیاست کر لو, ناموس رسالت کے مسئلے پہ تم آ جاؤ, سیاست کر لو. سیاست کی بات کرنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ لاہور NA 120 میں تم نے دیکھ لیا, جنہوں نے جب لبیک یا رسول اللہ والوں نے سیاست کی تم نے دیکھ لیا. NA 4 میں جب لبیک یا رسول اللہ والوں نے سیاست کی تم نے تب بھی دیکھ لیا. اپنے گھروں میں بیٹھ کے آج وہ باتیں کر رہے ہیں جو خود دھرنوں کی پیداوار ہیں. ہمیں تو فخر ہے اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ عرش کا چراغ ہے, میں اس کے قدموں کی دھول ہوں. وہ عرش کا چراغ ہے, میں اس کے قدموں کی دھول ہوں. اے زندگی تو گواہ رہنا, میں عاشق رسول ہوں. ہم جیسے بھی ہوں گے, جس حال میں بھی ہوں گے, اپنے سرکار کے نام پہ قربان ہونا بھی جانتے ہیں, قربانی دینا بھی جانتے ہیں. یقین کریں الفاظ نہیں ہیں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اتنی سردی اور اتنی ٹھنڈ میں بھی کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یقین کریں کبھی سوچتے ہیں کہ ان کو گرمی کہاں سے آتی ہے, انہیں وہ حرارت کہاں سے ملتی ہے. تو جب ہم سوچتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں وجہ کہ ان کو حرارت کہاں سے ملتی ہے, تو پھر ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ وہ حرارت کہاں سے آتی ہے, اور وہ حرارت آتی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ سے. آج میڈیا جس کو ممتاز قادری کی شہادت پہ بھی کوریج کرنا نصیب نہ ہوئی, اور آج وہی میڈیا جس کو چاہے موم بتیاں جلائی ہوئی آنٹیاں نظر آتی ہیں, اس کو موم بتیاں دکھانی نظر ضروری ہیں. اس کے لیے کون سی فلم کب ریلیز ہو رہی ہے یہ دکھانا ضروری ہے. ختم نبوت کے پروگرام کو, ختم نبوت کی کوریج پہ, تحفظ ختم نبوت کے مارچ کی کوریج کرتے ہوئے ان کو موت پڑ رہی ہے. لیکن ایک چیز کہوں گا, سلام ہے ان نوجوانوں کو, سلام ہے ان نوجوانوں کو جو فیض آباد میں بیٹھ کے لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مار کے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے گھروں میں ابھی تک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, انہیں بھی کہتا ہوں نکلو نکلو. اگر اب بھی نہ نکلے تو کیا جواب دو گے؟ ختم نبوت کے معاملے کو ایزی معاملہ نہ سمجھو, اس کو اتنا غیر سنجیدہ معاملہ نہ سمجھو. ختم نبوت کے معاملے کی نزاکت کو سمجھو, ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھو. اور میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ زاہد احمد کو فی الفور برطرف کیا جائے, اور رانا ثناء اللہ کو بھی فی الفور برطرف کیا جائے. اور آج وہ دین کے ٹھیکیدار, چاہے وہ دیوبند سے ہوں, چاہے وہ اہل سنت سے ہوں, چاہے وہ اہل حدیث سے ہوں, چاہے وہ اہل تشیع سے ہوں,
ختم نبوت کا مسئلہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت کا مسئلہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہر مسلمان کی عزت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عزت اور مقام کا مسئلہ ہے۔ آج اپنے آستانوں میں بیٹھے ہوئے وہ پیر، وہ مشائخ، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ تمہارا نام بھی نہیں رہے گا ان کتابوں میں، تمہارے پیر خانے تو دور کی بات، تمہارا نام تک نہیں رہے گا کتابوں میں۔ اور میں ان مولویوں سے بھی کہوں گا، ان علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر تم حضور کی ناموس پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر بات نہیں کر سکتے اور تمہیں بات کرتے ہوئے اگر شرم آتی ہے تو پھر ممبر اور محراب کو چھوڑو اور گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ اور چوڑیاں پہن لو، کیونکہ میرے اقبال نے کہا تھا نکل کر ادا کر رسم شبیری، خانقاہوں سے نکل کر ادا کر رسم شبیری، جب وقت ہے تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ اور مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی بات کہوں گا، ختم نبوت کا مسئلہ اسی کے دماغ میں بیٹھے گا، اسی کے دماغ میں آئے گا جس میں غیرت ہوگی۔ ختم نبوت کے مسئلے کو وہی سمجھ سکتا ہے جو غیرت مند ہے، بے غیرت شخص ختم نبوت کے مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا، بے غیرت شخص ختم نبوت کے مسئلے کی نزاکت کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، تمہاری گاڑیاں بند ہو گئیں، تمہیں گھروں میں گاڑیوں میں بیٹھ کے سانس لینا، گاڑیوں میں ٹریفک میں پھنس گئے، تمہیں بڑا تکلیف ہو رہی ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تمہیں شرم نہ آئی، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تمہیں غیرت نہ آئی، میرے نبی کی شان میں جو آئین بنا اس میں ترامیم کی گئی تمہیں غیرت نہ آئی، تمہیں آج کالج جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں بڑی شرم، تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا درد ہو رہا ہے، میرے نبی کے نام کو مٹانے کے لیے قائدین کے ساتھ مل کر، قادیانیوں کے ساتھ مل کر اس حکومت نے جو منصوبہ بندی کی، تمہیں شرم نہ آئی، تمہیں غیرت نہ آئی، اور آج بھی تم مسلک کھیل رہے ہو، اور آج بھی تم بات کرتے ہو مسلک کی۔ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، خادم حسین رضوی، جو کام آپ نے کر دیا ہے، اس امت کے سوئے ہوئے نوجوانوں کو جو آپ نے بیدار کر دی ہے، جو آپ نے عشق مصطفیٰ کی تڑپ ان نوجوانوں کے دلوں میں بیدار کر دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ ہمارا ایک ہی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ باتیں کرنے والے جو مرضی کہیں، میرے میسج کے بعد کمنٹس دینے والے جو مرضی میسج کہیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہمیں مل گیا، یہ نعرہ ہمارے لیے طاقت ہے، ہمارے لیے ایک توانائی ہے، اسی ہر نعرے سے ہمیں حرارت ملتی ہے، اسی ہر نعرے سے ہمارا جذبہ ایمانی تازہ ہوتا ہے۔ تو میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان میں جہاں جہاں سے بھی ہیں فیض آباد پہنچیں، اس تحفظ ختم نبوت کے مارچ کا حصہ بنیں، اور پولیس میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، وردیاں صدا نہیں رہتی، حکومتیں صدا نہیں رہتی، تخت تاج صدا نہیں رہتے، ایک دن عدالت لگے گی، تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو نکلو اپنے اپنے گھروں سے، اس مہد کلندر کی آواز کا حصہ بنو، اور جہاں جہاں سے گزرو لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعروں کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے جاؤ۔ میں آخر میں اپنی بات اسی چیز سے ختم کروں گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔